جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعہ خان لاؤنج میں خوش آمدید. جی آیا نو آپ لوگوں کو ہم چلتے چلتے سفر طے کرتے کرتے سپٹمبر کے 3rd ویک میں آ گئے. سپٹمبر کے مہینے کو یوزلی میں کہتی ہوں کہ ستم گر مہینہ. میرے پہ تو بہت ستم ہوئے اس مہینے پہ. وہ ایک لمبی داستان ہے, وہ تو آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گی میں سنانے کے لیے. لیکن اس ہفتے میں آپ سے ہمیشہ اپنا دکھ بانٹتی ہوں کہ ایک پورا ہفتہ میرا کام مجھے اپنا بند کرنا پڑا. میرے ڈومیسٹک ایشوز تھے, میری والدہ ٹھیک نہیں تھیں, میرے بردر ان لا آئی سی یو میں رہے, ادھر میری ایک اور رشتہ دار, دائیں طرف ایک رشتہ دار آئی سی یو میں تھی, بائیں طرف ایک میری بہنوئی آئی سی یو کے اندر تھے. تو کچھ سمجھ نہیں آتا تھا, اور گھر میں میڈ کرائسس تھا. اسی لیے آپ لوگوں سے دعائیں کرنے کو کہتی ہوں کہ پورا ایک ہفتہ مجھے کام بند کرنا پڑا. تو ان لوگوں سے معذرت جنہوں نے میرا انتظار کیا تھا, ان لوگوں سے بہت معذرت. زندگی کی آسانی کی دعا کر دیا کریں, بس یہ میرے لیے ضرور کر دیا کریں, شاید اس سے میری بہت ساری چیزوں کی بچت ہو جائے گی. اور باقی یہ کہ اس ہفتے میں بھی ستاروں کی پوزیشن تھوڑی سی ڈھیلی ہے. ایک جگہ جو تھوڑا سا وہ پارٹی کر رہے ہیں, بس وہی ہمیں ڈسٹرب کر رہے ہیں. اس ہاؤس کی میں نے ہر باری باری میں ہر ستارے میں بتاتی جاؤں گی کہ یہ وہ ہاؤس ہے جہاں پہ کیئرفل ہونا ہے, اور آپ لوگ غور سے سن لیجئے گا تاکہ آپ سے پھر کوئی غلطی نہ ہو. لیکن ہم ہر ہفتے تو ملتے ہی ہیں بشرط زندگی, بشرط صحت سلامتی. دوسرا, نئے جوائن کرنے والوں کو دونوں ہاتھوں سے ہمارا سلام, ہمارا پیار, ہماری دعائیں, اور ان کے لیے ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن. میرا نام سامعہ خان ہے. میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اور اس کو شیئر بھی کیجئے تاکہ میرا مورال اپ ہوتا جائے, میرا مورال ہائی ہوتا جائے آپ لوگوں کے ساتھ. دوسری چیز جی, میرے پاس 4 محدود سے علم ہیں. اسٹرالوجی, دوسرا ہے نیومرولوجی علم الاعداد, تیسرا ہے پامسٹری ہاتھوں کا, چوتھا ہے کارڈ ریڈنگ. یہ والے کارڈز ہیں, تو یہ والے کارڈز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. چوتھا یہ ہے, یہ دیکھیں جیسے یہ آنکھیں بند کر کے یہ لڑکی سوچ رہی ہے نا, اسی طرح یہ کارڈ میں آپ کے ہاتھ میں دیتی ہوں. میں کہتی ہوں آنکھیں بند کر کے اپنے کویسچنز کو سوچئے. لیکن یہ ملنے پہ, وزٹنگ اپوائنٹمنٹ میں یہ پاسبل ہوتا ہے. یہ ایک ایرانی علم ہے. تو غیب کا علم صرف میری رب کے ذات کے پاس ہے. یہ نئے جوائن کرنے والوں کو بتانا پڑتا ہے, کیونکہ علم وہ ہوتا ہے جس کی آپ دلیل دے سکیں. اگر آپ کے پاس دلیل ہے تو آپ علم کی بات کر رہے ہیں. وحی آنا, الہام ہونا, یہ پیغمبروں کی صفات ہے, اولیاء کی صفات ہے. کبھی خوابوں پہ ضرور آپ کے ساتھ میں بات کروں گی. میری صحت کی دعا کر دیجئے, پھر انشاءاللہ خوابوں پہ آپ کے ساتھ ایک پروگرام میں لازمی کروں گی. دوسرا, یہ جو اسکرین کے اوپر نمبر چل رہا ہے, اگر آپ کو بند بھی ملتا ہے تو میسج چھوڑ دیجئے گا. آپ کلیئر لکھیں اس نمبر کے اوپر, یہ نمبر ہے, اور اس نمبر کے علاوہ کوئی میرے تک آپ کا پہنچنا مشکل ہو جائے گا, کیونکہ مجھے بھی ان سے چھٹی لینی پڑتی ہے اپنے لیے. تو آپ نے میسج چھوڑ دینا ہے, آپ سامعہ خان سے ملنا چاہتے ہیں یا ٹیلی فون اپوائنٹمنٹ چاہتے ہیں, دونوں انفارمیشن آپ کو اس نمبر سے مل جائے گی. اس کے علاوہ میں کسی انسٹا پہ, فیس بک پہ, میسنجر پہ کوئی آپ کو بے وقوف بنانے کی اگر کوشش کرتا ہے میرے نام پہ, تو پھر وہ جو ہے بے وقوفی ہے. میرا ادارہ اس میں ذمہ دار نہیں ہے. اگر ہم آپ کو اکاؤنٹ ڈیٹیل دیتے ہیں اپنی چھوٹی سی فیس کے لیے, تو وہ بھی میں اپنے نام کی ہی دیتی ہوں. اگر آپ نے کسی بھی میڈیم سے میری چھوٹی سی فیس بھیجنی ہوتی ہے تو وہ بھی آپ میرے ہی نام سے بھیجیں گے, تو آپ سیف ہینڈز کے اندر ہیں. تو یہ تھا چھوٹا سا انٹروڈکشن. اب ہم چلتے ہیں اپنے 12 ستاروں کی طرف کہ اس میں کیا ان سٹور ہے آپ کے لیے, کیا میسج ہیں المائٹی کے. اور جو ہے 12 کے 12 ہی سنیے گا, حالانکہ 4 میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے, لیکن آپ نے 12 سننے ہیں. وہ اس لیے میرے لیے ضرورت ہے آپ کے لیے, کیونکہ آپ کے پیاروں کے ستارے بھی تو ہیں نا, ان کو بھی آپ نے سمجھانا ہے. یہاں محتاط ہو جاؤ, کیونکہ محتاط رہنا پڑے گا ہمیں. اینڈ آف سپٹمبر تک تو ذرا ہمیں محتاط ہی رہنا ہے. بس اب زندگی میں بس یہ سمجھ لیں ڈے ٹو ڈے والی اسٹریٹجی پہ آ جائیں. اس پہ ایک دن ہم پروگرام کریں گے کہ حاصل پہ شکر کیسے ادا کریں.
لا حاصل پہ صبر کیسے کریں. لیکن جو ہے ابھی تو فی الوقت آپ کو بھی انتظار ہوگا، میں لمبا وقت نہیں لوں گی. چلتے ہیں ستاروں کی طرف. کیا کہتے ہیں آپ کے ستارے اس ہفتے کے 19 سپٹمبر سے لے کے 26 سپٹمبر تک کا یہ ہفتہ ہے. مارک ڈاؤن اور کاپی پین لے کے وہ تاریخیں بھی لکھ لیجئے گا جو ممنوعہ تاریخیں ہوتی ہیں. اینی ویز دعا اور صدقہ رد بلا ہے. رب کو خوش رکھیے، بلائیں زمین پہ نہیں آئیں گی. سفر کا مہینہ چل رہا ہے، صدقات دیتے رہیے گا. ملاقات کرتے ہیں بریک کے بعد ستاروں کے سیگمنٹ میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعہ خان لاؤنج میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. زون سی 4 ستارے. پہلا ستارہ سیجیٹیریس یعنی کہ برج قوس، اور جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے، جن کا نام انگلش میں ایف اور اردو میں فے سے شروع ہوتا ہے، وہ بھی اس ستارے سے اپنے لیے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں ان کیس اگر ان کے پاس ان کی تاریخ پیدائش نہیں ہے. تو جی ہم آتے ہیں سب سے پہلے ستاروں کے حال کی طرف. 19 سپٹمبر سے لے کے 23 سپٹمبر تک ستارے بالکل آپ کی سپورٹ میں ہیں. اپنے گھر والے، اپنے لوڈ ونز سیجیٹیرینز، اپنے پیارے، اپنی رومانٹک لائف، اپنے پیارے رشتوں کے ساتھ پیار سے وقت کو گزاریے، اور بہت ہی پیار سے وہ وقت گزرے گا میرے رب نے چاہا. 19 سپٹمبر سے 23 سپٹمبر تک ستارے کی سپورٹ بالکل آپ کے ساتھ ہے. 24 اور 25 کیونکہ اس میں دعاؤں کی ساتھ بھی ہے، تو اگر دعا قبول ہو گئی تو اگر مجھے نظر آ رہا ہے کہ کہیں تھوڑا بہت آپ لتھارجک فیل کریں گے، آپ کو لگے گا دماغ پہ پریشر ہے، سیجیٹیرینز آپ کو لگے گا نوکری میں ابھی خواہ مجھے زیادہ تنگ کیا جا رہا ہے، تو یہ 2 دن بھی آپ کے امن امان سے گزر جائیں گے کیونکہ اسی میں دعاؤں کی ساتھ بھی آئے گی. پھر 26 27 28 یہ تاریخیں آپ کے لیے موافق ہیں. آپ کی میرٹ لائف، آپ کی کاروباری زندگی، آپ کی سوشل لائف، اس میں ستارہ ان 3 تاریخوں میں آپ کے ساتھ موافق ہے. آگے ہم چلتے ہیں جی آپ کی دوستی والے ہاؤس میں. اب آپ کو تھوڑا جو ہے نا جو میرے سیجیٹیرینز ہیں ان کو تھوڑا بہت کیئرفل ہونا پڑے گا جہاں پہ آتا ہے ان کی دوستی کے ستاروں کے جو معاملات ہیں. اب دیکھیے میرا کیونکہ آپ کو بتانا فرض بنتا ہے نا، وقت گزاریے دوستوں کے ساتھ، ججمنٹل مت ہوئیے. اگر آپ کو لگے کہ دوست ویسے نہیں سن پا رہا جیسے اس کو سننے کا حق ہے تو اس وقت ججمنٹل مت ہوئیے گا سیجیٹیرینز. یہ وقت کی خرابی ہوگی، یہ وقتی خرابی ہے اور بہت تھوڑے وقت کی خرابی ہے. تو جس کی نظر آپ کا کوئی پیارا، آپ کا کوئی اچھا دوست اس کی نظر نہ ہو جائے. دوسرا، اگر کوئی خواہش ہے اور ابھی بھی اس کے رستے میں اڑچنیں آ رہی ہیں تو آپ نے کوشش کو اس لیے کرتے رہنا ہے کہ یہ اڑچنیں فار دا ٹائم بینگ ہیں، آپ کو اریٹیٹ کر سکتی ہیں، لیکن ایک منا سا ستارہ چاہتا ہے کہ آپ کی خواہش پوری ہو اور وہ کرائے گا. وہ کرائے گا کیونکہ آپ کا یقین، آپ کا توکل سٹرونگ ہونا چاہیے. آپ کی ڈیسٹنی یہ میسج دے رہی ہے کہ آپ کا یہ کام انشاءاللہ ہوگا. تھوڑی تاخیر ضرور ہو سکتی ہے لیکن شکر ہے سیجیٹیرین مجھے مینٹلی خاصے پازیٹیو نظر آ رہے ہیں. یہ اچھی بات ہے، ورنہ مجھے دکھ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر مایوسی کا ایلیمنٹ بہت جلدی آ جاتا ہے. لیکن اس وقت ایک ستارہ جو یہاں 11 سپٹمبر سے آ کے بیٹھا ہوا ہے یہ آپ کو ذرا پازیٹیو کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. پھر ہم آگے چلتے ہیں جی. وہی میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جن سیجیٹیرینز ستارہ اور جیمنائی ستارہ جن کی ازدواجی زندگی اگر تو کرائسس کا شکار ہو گئی ہے پھر تو ہم اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن اگر چیزیں بچ گئی ہیں تو وہ آپ کی فیور میں ہو جائیں گی، آپ کی سپورٹ میں آ جائیں گی. پھر ایک میں آگے چلتی ہوں تو جو نظر آتا ہے کہ آپ کے جو ہے خاندانی معاملات اچھے ہوتے جائیں گے بائی دی ٹائم. کچھ روٹھے ہوئے رشتے واپس آ جائیں گے. آپ کے سسرالی رشتہ داریاں تھوڑا سا چند ایک ہفتے آپ ٹیکٹفلی چلا لیجئے. پھر جن کے نئے گھر بنے یعنی نئی شادیاں ہوئی ہیں اور نئے سسرال بنے ہیں تو اگر تھوڑی بہت آپ کو پچھلے 3-4 مہینوں میں مس انڈرسٹینڈنگ لگی تھی اب وہ وقت کے ساتھ ساتھ ذرا بہتر ہوتی جائے گی. تو نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ آپ کا ستارہ آپ کے حق میں بہتر ہو جائے گا. باقی الحمدللہ
جن کے پھر میں وہی آؤں گی ازدواجی تعلقات اور کاروباری تعلقات. جب تک جنوری کا مڈ نہیں آ جاتا سٹیئرنگ آپ کے ہاتھ میں. آپ کی مرضی سڑک کو گاڑی کو آہستہ چلا کے عقل سے چلا کے ذرا دیر میں پہنچ سکتے ہیں، لیکن جو ہے گاڑی نہیں ٹوٹے گی، گاڑی کا نقصان نہیں ہوگا. اگر آپ تیز رفتاری کرو گے، رائڈ بمپی ہے، گاڑی بھی ٹھکے گی، آپ کا بھی نقصان ہو سکتا ہے. یعنی دو طرح کا نقصان ہو سکتا ہے. تو یوں سمجھ لیجئے مڈ جنوری تک ریلیشن شپ ستارہ جو ہے وہ آپ کی مطلب یہ سمجھ لیجئے آپ کے ہاتھوں میں ہے وہ ستارہ. تو اب آپ نے اس کو سمجھداری کے ساتھ چلانا ہے. اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے اگلے ستارے کی طرف جس کا نام ہے کیپریکون یعنی جدی. تو برج جدی والے جو ہیں جن کو نام انگلش میں جے، پھر جی، پھر زیڈ یعنی زی سے جن کے نام شروع ہوتے ہیں، وہ بھی اس ستارے سے اپنے لیے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں. تو جی اب ہم آتے ہیں یہ ہفتہ کیسا رہے گا. سب سے پہلے تو اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا. 19 سپٹمبر سے لے کے 25 سپٹمبر تک ستارہ فیور میں ہے. اب فیور کہاں کہاں کر رہا ہے؟ اگر آپ نے کہیں اندرون ملک ٹریول کرنا ہے تو آپ کی سپورٹ میں ہے. اگر آپ نے کہیں جو ہے خاندانی تعلقات کی وجہ سے کہیں جانا ہے تو ستارہ آپ کی سپورٹ میں ہے. اگر آپ نے کہیں لو لائف یا بچوں کے معاملات ہیں تو بھی ستارہ آپ کی سپورٹ میں ہے. اب آتی ہوں میں اگلی تاریخیں 26، 27، 28 سپٹمبر. یہ 3 تاریخیں جاب میں بہت محتاط رہیے گا. اپنے آس پاس کے لوگوں سے بھی محتاط رہیے گا. جاب ایریا میں، ہیلتھ ایریا میں بھی آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے. اپنی ہیلتھ کا بھی خاص خیال رکھیے گا ان 3 تاریخوں میں. نیند بھی پوری کیجیے گا اور اپنے آپ کو ذرا پرسکون رکھنے کی کوشش کیجیے گا. یہ 3 تاریخیں تھوڑی سی بمپی ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ میرے پاس اتنے الفاظ نہیں رہتے تو میں اسی الفاظ سے کام چلا رہی ہوں. اب ہم آتے ہیں آپ کے کیریئر ہاؤس کی طرف جس میں کچھ ستارے امید دکھاتے ہیں، کچھ آتے ہیں اور آپ کی امید کو توڑنے لگ جاتے ہیں. تو یہاں تھوڑا سی ایک آپ نے احتیاط سے کام لینا ہے کہ کچھ ستارے امید ہمیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ جی امید جگاتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بہتر ہو جائے گا، آپ کے لیے بہتری آ جائے گی. لیکن 23 سپٹمبر کے بعد سے ذرا کیئرفل ہو جائیے گا. جلد بازی میں آپ نے کوئی چیز سائن نہیں کرنی. اسی طرح جو کیپریکونینز پولیٹیشنز ہیں یا جو کیپریکونینز میڈیا میں ہیں، ایکٹنگ کی فیلڈ میں ہیں، بہت محتاط رہیے گا. آپ کو اس وقت جو ہے دماغ اور زبان کا کنیکشن ایک جیسا رکھنا ہے. اگر آپ کوئی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، کوئی پریس کانفرنس کر رہے ہیں تاکہ کوئی بھی آپ کو اسکینڈلائز کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے، تو یہاں پہ یہ ذرا احتیاط کیجیے گا. ایک ستارہ بڑا پیارا سا موجود ہے جو کہ نظر آتا ہے کہ وہ انشاءاللہ آپ کو کوئی آپ کو کوزی رکھے گا، آپ کو ڈوبنے نہیں دے گا. دماغی طور پہ ذرا سٹریس رہنے کی امید ہے، لیکن 11 سپٹمبر کے بعد ایک پیارے ستارے نے جو پوزیشن بدلی ہے وہ آپ کی کوئی خواہش بھی پوری کرا سکتا ہے کیپریکونینز، یا وہ یہ بھی کرا سکتا ہے کہ آپ کو جو ہے دوستوں سے فائدہ دلائے. دوستوں کے ساتھ وقت کو گزاریے گا تو یہ وقت آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. اور اب ایک بات کو جان لیجیے، اب شاید ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، مجھے تو اب یہی لگتا ہے. تو کوشش کریں کہ اپنے ہر دن کو اچھا سا گزار کے اس دنیا سے جائیے تاکہ جانے کے بعد بھی جو ہے لوگ اچھے الفاظ میں آپ کو یاد کریں اور وہاں پہ بھی ہمارے لیے اگلا سفر بھی اللہ تعالیٰ آسان فرمائیں. تو جو ہے ڈے ٹو ڈے کی زندگی بہتر ہے نا. جو آج ہے وہی دن آپ کا ہے، وہی لمحہ آپ کا ہے، وہی سانس آپ کی ہے. تو اس وقت جو ہے اپنے ٹائم کو اچھے سے انجوائے کیجیے کیونکہ دماغ کے اوپر پریشر نظر آتا ہے. اس دن مجھے ایک بڑی پیاری لائن لگی ٹی وی کے اوپر، پتہ نہیں ٹاپک کیا تھا وہ تو میں نہیں سن سکی. حاصل پہ شکر ادا کرنا، لا حاصل پہ صبر کرنا ہمیں سیکھنا ہوگا. تو یہی ایک ہماری ٹریننگ ہے بینگ اشرف المخلوقات. اسی کا جزا اور سزا ہے اور اسی ایٹیٹیوڈ کا امتحان بھی ہمارا ہوتا ہے. فائنینسز میں بہت محتاط رہیے گا. فائنینسز گرو تو کر رہے ہیں بٹ ذرا سلو گروتھ ہے. اسی طرح کوئی بڑی سیلنگ بائنگ ہے، کوئی بڑا سودا کرنا ہے، کوئی اپنی پراپرٹی سیل کرنی ہے
تو آپ نے جلد بازی نہیں کرنی بالکل بھی، ذرا دھیرے سے چلنا ہے. ہو سکتا ہے انشاءاللہ مڈ اکتوبر کے بعد وہ وقت آئے کہ تب تک اگر آپ کو اچھی پرائس نہ ملے تو صبر سے چل جائیے گا، فائدہ آپ کا ہوگا ان دی اینڈ. لیکن اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ پرائس اتنی ہی ملے گی، مارکیٹ کا یہی ریٹ ہے، تو پھر آپ کر دیجئے گا. تو جو بھی مالی معاملے ہیں وہ اب آپ کے اینڈ آف ڈسمبر تک حل ہونے چاہیے. آپ نے ریکوری کہیں سے کرنی ہے، آپ کے پاس پیسہ ارینج ہو جائے گا. اگر کہیں انویسٹ کرنا ہے، اگر ریکوری کرنی ہے، آپ نے اس کو چیز کرنا ہے. اگر کوئی وراثتی مسئلہ ہے اس کے پیچھے پڑ جانا ہے آپ نے اس کو حل کرنے کے لیے، تاکہ اس کا سکھ آپ کو مل سکے. اور یہ ٹائم بڑا محدود مدت ہوگا، یہ ٹائم سال کے آخری 3 مہینے ہیں جس میں آپ نے جت جانا ہے اگر آپ ان کو حل کرنا چاہتے ہیں. اب ہم چلتے ہیں جی زون سی کے تیسرے ستارے کی طرف، جس کا نام ہے ایکویریس یعنی برج دلو. اور اردو میں جن کے نام ایس سے شروع، انگلش میں جن کے نام ایس سے شروع ہوتے ہیں، اگر ان کے پاس ان کی تاریخ پیدائش نہیں ہے تو بھی وہ اس ستارے سے اپنے لیے مدد لے سکتے ہیں. 19 تاریخ سے لے کے پہلے ہم آئیں گے ہفتہ کیسا رہے گا نا ایکویرینس. 19 اور 20 میرا رب کرے کوئی مالی فائدہ ہوا ہو، کہیں سے مال ہاتھ میں آیا ہو، اللہ کرے کہ آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہو. 21 سے لے کے پھر 28 سپٹمبر تک الحمدللہ فیملی فرنٹ پہ ستارے ٹھیک ہیں، لو لائف میں بھی ٹھیک ہیں، بچوں کے معاملات میں بھی ٹھیک ہیں. اگر کہیں ٹریول کرنا ہے وہاں پہ بھی ستارہ ٹھیک ہے. سسرالی رشتہ داریاں ہیں، خاندانی رشتہ داریاں ہیں، اپنے خون کے رشتے ہیں. اس وقت تو ستارہ جو ہے سپٹمبر کی ان تاریخوں میں آپ کی سپورٹ میں ہے. تو ایکویرینس فائدہ اٹھائیے ان چیزوں سے. پھر اس وقت جو ایکویرین سٹوڈنٹس ہیں، کم سے کم 1 مہینہ آپ نے ہارڈ ورک کرنا ہے. یعنی 23 سے اگلی 23 تک جو ہے، اس 23 سے 23 سپٹمبر سے اگلی 23 سپٹمبر تک آپ نے لک کے اوپر چیزوں کو نہیں چھوڑنا، آپ نے بہت احتیاط کرنی. اسی طرح ایکویرینس اگر کوئی انٹرنیشنل ٹریول کرنا چاہتے ہیں تو بہت ایس او پیز کے ساتھ کیجیے اور کیئرفل ہو کے کیجیے گا. ورنہ اگر آپ اسے پینڈنگ کر سکتے ہیں تو اس کو ضرور پینڈنگ کر دیجیے گا، کیونکہ اس وقت ستارے کی پوزیشن یہاں پہ فیوریبل ہی نظر آتی ہے. پھر میں دیکھوں جو روحانی معاملات ہیں اس میں بھی چیزیں یعنی دجالی اور ابلیسی پاورز آپ کا ایمان ڈگمگانے کی کوشش کریں گی، تو آپ نے ان کو ڈیفیٹ دینی ہے. اسی ہفتے میں دعاؤں کی ساتھ بھی موجود ہے، اس سے فائدہ اٹھائیے گا. دماغ کے اوپر جو پریشر ہے اس کو آپ اپنی روحانیت سے ہی ڈیفیٹ دے سکتے ہیں، کیونکہ جب آپ اپنے رب سے عرضی ڈال دیں گے تو وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ ذات پیار کرنے والی ہے وہ میرے پیارے سے ایکویرینس کو تنگ نہیں ہونے دے گی. اور اگر آپ نے کوئی اہم پیپر ورک سے ریلیٹڈ کام کرنا ہے، کوئی ویزا فائل کرنا ہے، تو اس کے لیے ذرا سا بھی محتاط ہو جائیے گا، کیونکہ ٹائم ابھی بہتر نہیں ہے. کیریئر ہاؤس میں ستارہ بہتر ہے، جب سے 11 سپٹمبر گزری ہے تو آپ کا کیریئر ہاؤس جو ہے وہ آپ کی موافقت میں آ چکا ہوا ہے. اللہ کرے کہ آپ کو اپنے کیریئر سے ریلیٹڈ رب تعالیٰ اچھی خبریں دیں. دوستیوں والا جو ہاؤس ہے اس میں جو ستارے کی جو پوزیشن ہمیں کیا کہتی ہے کہ وہ تھوڑا سا محتاط رہ کے ایکویرینس چلیے گا. ہر دوست سے راز بانٹنا ضروری نہیں، تاکہ کوئی بھی چیز آپ کو تکلیف نہ دے سکے، آپ کے لیے کوئی چیز تکلیف نہ بنا سکے، تو آپ اس کو ذرا سمجھ کے چلیے گا اپنی دوستی والے ہاؤس کو. اور آپ کی میں ذاتی زندگی کی طرف آؤں تو وہاں پہ چاہے آپ کی ازدواجی زندگی ہے، کاروباری زندگی ہے، تھوڑی بہت جو غیر یقینی صورتحال ہمیں نظر بھی آ رہی ہے تو آپ نے اس کے ساتھ کوپ اپ کرنا ہے، آپ نے اس کے ساتھ ذرا اپنے ٹائم کو بہتر گزارنا ہے. میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکی ہوں، جو لیوز ہیں اور ایکویرینس جب مڈ اکتوبر آئے گا تو چاہے آپ کے ازدواجی رشتے ہیں، آپ کے کاروباری رشتے ہیں، آپ کے سوشل ریلیشنز ہیں، اس وقت کی آپ کی جو محنت ہے وہ مڈ اکتوبر کے بعد آپ کو سود سمیت مل جائے گی.
اور حالانکہ سود ہمارے مذہب میں تو حرام ہے، لیکن ایک محاورہ کہا جاتا ہے کہ اصل سے سود پیارا لگتا ہے، تو اس لیے آپ کو یہاں پہ یہ تسلی دے رہی ہوں کہ آپ نے ذرا سا محتاط ہو کے چلنا ہے، تاکہ وہاں پہ آپ کے معاملات، اس وقت جو محنت آپ کریں گے اپنے رشتے کو بچانے کے لیے، اپنے رشتے کی میں زندگی ڈالنے کے لیے، تو اس کا ریوارڈ بھی بڑا ہے، آپ کو اس کا آؤٹ کم بھی بہتر ملے گا۔ تو آپ نے اس میں ہمت بالکل نہیں ہارنی، حوصلہ نہیں ہارنا، لگے رہنا منا بھائی۔ انشاءاللہ اس سال کے جو آخری 3 مہینے ہوں گے پھر آپ مجھے بیٹھ کے دعائیں دیا کریں گے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے 12 ستاروں کے لوگوں کو، وہ کہتے ہیں نا، پروں کے اندر رکھ لوں کہ آپ کو کوئی بھی تکلیف نہ پہنچے، لیکن میں خود آپ کی طرح شکار ہوتی ہوں ستاروں کی سردی گرمی کا، کیونکہ انہوں نے میری تو سننی نہیں، میرے کون سے قابو میں، جس المائٹی کے قابو میں ہے، اگر ان کو میرا بھی امتحان منظور ہے اور جو میں دے رہی ہوں، تو بس سمجھ جائیں کہ گیم جو ہے نا وہ اب زندگیوں میں سکون کم ہے، جو اچھا لمحہ مل جائے اس کو خوشی خوشی گزار لیجئے۔ آخری ستارہ آسمانی کونسل کا پائسز یعنی کہ برج حوت کے جو لوگ ہیں، اور جنہیں نہیں پتہ ان کی تاریخ پیدائش کیا ہے، جن کا نام اردو میں دال سے اور انگلش میں ڈی سے جن کا نام شروع ہوتا ہے، وہ بھی اس ستارے سے اپنی مدد لے سکتے ہیں، لائک داؤد ہو گیا، دانیال ہو گیا۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے یہ ہفتہ آپ کے لیے کیسا رہے گا۔ الحمدللہ جی، شکر ہے، حالانکہ آپ سب سے زیادہ ان دنوں میں پس رہے ہیں پائسز، لیکن 19 سپٹمبر سے لے کے 28 سپٹمبر تک شکر ہے اس ہفتے میں تو آپ امن امان سے اللہ رکھے گا، میرا رب سب کے ساتھ ایسا کرے۔ 21 22 اور 23 سپٹمبر میں اللہ کرے کوئی مالی مسئلہ آپ کی فیور میں حل ہو جائے، کہیں سے کوئی اضافی مال منو سلوا کی طرح آ جائے، میرا رب کرے کہ ایسا ہی ہو۔ 24 اور 25 سپٹمبر بھی آپ کی فیور میں ہے، کہیں کوئی ٹریول کرنا پڑتا ہے کاروبار کی نیت سے، یا جو ہے وہ اس کی نیت سے جو ہوتا ہے تفریحی نیت سے، اس ہفتے میں دعاؤں کی ساتھ بھی ہے پائسز، اور آپ کی دعاؤں والا خانہ اتنا سٹرونگ چل رہا ہے، آپ نے بالکل مجھے نہیں بھولنا اس وقت میں۔ اس کے بعد 26 27 اور 28 کی جو تاریخیں ہیں، یہ بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت کو گزاریے، اپنے رشتوں کی سٹرینتھ اس وقت آپ کو کانفیڈنس انشاءاللہ دے گی۔ اچھا جی، مالی پوزیشن جو ہے، پیسہ اگر آ بھی رہا ہوگا تو پائسز کچھ عرصہ 1 مہینہ نہیں ٹکے گا۔ اب کوشش آپ نے کرنی ہے کہ اس پیسے کو ٹکانا کیسے، یہ کوشش آپ نے کرنی ہے۔ سوری، میرا گلا ڈرائی ہو رہا ہے بولتے بولتے، تو اس لیے آپ اس کو ذرا برداشت کر لیجئے گا۔ تو اپنے جو ہے نظر آتا ہے کہ پیسے شاید آپ کے لیے اس وقت ذرا وہ کہتے ہیں نا کہ جیب میں پیسے کو انجوائے بھی نہیں کر سکیں گے، لگ رہا ہوگا کہ دوسرے کی جیب میں جانے والے ہیں، تو جانے دیجئے گا۔ آپ کو کتنی پیاری ٹپ دی ہوئی ہے میں نے، جب آپ نے ہاتھ میں لینے آپ نے کہنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جب آپ نے کسی کو دینے ہیں پیسے، چاہے وہ 5 روپے ہیں، 15 ہیں، 16 ہیں، تھاؤزنڈس کی بھی جتنے بھی ہیں، آپ نے کالو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے، کالو کے ساتھ، کیونکہ جو دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے لیے ہم پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک، انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، کالو جب ہم کہتے ہیں اور ہم نے کہا کہ ہم تیری ہی طرف لوٹ کے آنے والے ہیں، یعنی ہم اپنے پیسے کو، دنیاوی کمفرٹس کو، دنیاوی چیزوں کو، دنیا کے رشتوں کو ہم بلانے کے لیے کالو لگا کے پڑھیے گا، تو انشاءاللہ آپ کے پیسے میں برکت کا سلسلہ رہے گا۔ ایک دنیا ہے جس کو میں نے یہ ٹپ دی ہے، اور لوگ کی دعائیں، لوگوں کی جو بقول ان کے مجھے ملتی بھی ہیں۔ دوسرا آخری بات جو ہے، نہیں ایک چیز اور رہ گئی تھی، 11 سپٹمبر سے پائسز جو ایک وقت شروع ہوا ہے، وہ پائسز سٹوڈنٹس کے لیے بھی بہتر ہے، لک سپورٹ کرے گی، وہ پائسینز جو کہیں ٹریول کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی سپورٹیو ہے، وہ پائسز جن کے روحانی معاملات ہیں، ٹائم مزید سپورٹیو ہو گیا ہے، کوئی قانونی، کوئی تحریری، کوئی کاغذی کام کروانا ہے تو زمینی ادارے بھی آپ کے ساتھ سپورٹیو رہیں گے، آپ نے بس کوشش ضرور کرنی ہے۔
اور انشاءاللہ نتیجہ آپ کے حق میں ہی آنا چاہیے، یعنی کہ نتیجہ پازیٹیو ہونا چاہیے۔ اور باقی یہ کہ ابھی تو تھوڑا بہت انگزائٹی کا فیز ہے، ہر صورتحال غیر یقینی صورتحال لگ رہی ہے، وہ تھوڑا سا آپ نے اس کو ذرا کوپ اپ کیجیے گا، کیونکہ وہ میں اس کو نہیں ابھی بدل سکتی۔ لیکن میں نے آپ سے کہا کہ یوں سمجھ لیجئے اب ہم اس وقت کے قریب آتے جا رہے ہیں جو میں آپ سے کہتی تھی نا کہ دعائیں مانگیے، جلدی رب تعالیٰ ان کا نتیجہ آپ کو دکھائیں گے۔ رب کا نتیجہ کیا ہوگا، کیسے وہ آپ کو نوازیں گے، یہ وہ غیب کا علم ہے، لیکن دعا ہو سکتا ہے اس وقت کچھ چیزیں آپ کی دعا کے ساتھ مشروط ہوں کہ مانگو گے تو میں بھیجوں گا، یہاں سے روانہ ہوگی چیز۔ تو اس وقت مانگنے کا وقت چل رہا ہے، نوازنے کا وقت مڈ اکتوبر سے آپ کا شروع ہو جائے گا۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، یہ ہمارے رب تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ پاک نے چاہا تو ہوگی زندگی میں آپ سے دوبارہ ملاقات جو ہے اگلے ہفتے، اگر میرے رب کو منظور ہوا تو۔ جی یہ تھا آج کے ستاروں کا حال پائسس، کیونکہ آپ پہ اینڈ کر رہی ہوں اور آپ کی دعاؤں کا پیارا سا وقت چل رہا ہے، کیونکہ آپ مشکل وقت میں بھی ہیں، ساتھ ہی اللہ پاک نے ویپن بھی وہاں پہ ڈال دیا ہے اپنے آپ کو سیلف ڈیفنس کے لیے، جوپیٹر کو وہاں رکھ دیا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کی بچت ہو جانی ہے، اور آپ کے مانگنے سے ہماری مشکلیں بھی ٹل جانی ہیں۔ تو کل کائنات کی خیر مانگیے گا تاکہ کل عالم کا بھلا ہو۔ دعا کرنے والے کا دل جتنا بڑا ہوگا اتنی اس کی دعائیں قبول ہوں گی۔ کبھی آپ کو یہ جواب چاہیے نا کہ دعا کیوں نہیں قبول ہوتی، تو سمجھ لیجئے گا ظرف کی کہیں کمی ہے۔ کیونکہ میں خود اپنے بارے میں ایک جملہ بولا کرتی تھی کہ مجھ سے میں تو ہر کسی کے لیے دعا نہیں کر سکتی، دعا کمائی ہے، جو کماتا ہے اسی کے لیے نکلتی ہے۔ لیکن وقت نے یہ میری ٹریننگ کی ہے کہ نہیں، دعا سب کے لیے مانگو، وداؤٹ ڈسکریمنیشن مانگو، کل عالم کی خیر مانگو، تو پھر تمہاری زندگی میں بھی خیر ہو جائے گی۔ تو رب نے چاہا میرا انتظار ضرور کیجیے گا اور میرے لیے دعا ضرور کیجیے گا۔ اللہ آپ سب کا نگہبان ہو، اللہ آپ سب کا حامی و ناصر و فی امان۔